جو ایک خاتون ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم ایک کارکن تھی، اکثر لونڈا لپاڑا جاتا تھا، جا کے مائک ان کے سامنے رکھ دیتا تھا کہ جی اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں. مطلب انہوں نے تسی بیٹھے بٹھایا انہوں راتوں رات تجزیہ کار بناتا سی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارا لونڈا لپاڑا بھاگا ہوا کیوں جاتا تھا، اس کو کس حیثیت میں، نہ وہ ایم این اے، نہ وہ ایم پی اے، نہ وہ ٹکٹ ہولڈر، نہ کوئی پی ٹی آئی کی عہدیدار. آپ کس چکر میں بیچاری کے پاس جاتے تھے اور جا کے اس سے، اور اب وہ ظاہری بات ہے وہ وائی وڈ شی ڈکلائن. کون کسی کے سامنے آپ مائک لے کے جائیں گے تو میرا خیال میں شاید 2% لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں ہم کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتے. تو وہ راتوں رات اس کو یوٹیوب کے اوپر آپ نے ہیروئن بنا دیا تھا. آج بیچارے کی میں دیکھ رہا تھا اس کے والد صاحب جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے. تو آج جب انہیں پیش کیا گیا، پولیس ان کو غالباً عدالت کی طرف لے کر آ رہی تھی، تو وہاں پہ ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا اور ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے جیل کے اندر کیا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی یا کوئی تشدد ہوا ہے آپ کے ساتھ. وہ یہ کہتی ہیں کہ جی میرے ساتھ جیل کے اندر کوئی تشدد یا زیادتی کا نہیں ہوا، لیکن یہ زیادتی ہے کہ اس طرح جس طرح مجھے اٹھا کے لے آئے. ظاہری بات ہے کون سا بندہ ہے، مجھے آپ صرف ایک بات بتائیے کہ جب بھی کوئی آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گناہ گار ہوں گے، بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دس از اے نیچرل ریئیکشن دیٹ ایوری ون ول سے کہ جی مجھے کیوں اریسٹ کیا، مجھے جو اریسٹ کر کے زیادتی ہوئی ہے. ہر بندہ یہی کہے گا نا. لیکن میرے لیے وہ پورشن بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے پہ کوئی تشدد یا زیادتی نہیں ہوئی. اچھا، اب اس کے بعد یہ اس کامنٹ کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے انم شیخ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے یہ بات بتائی تھی کہ اڈیالہ جیل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ وہاں پہ جیلوں کے اندر جو ہے اس ایریا کے اندر تو مردوں کو آنے کی اجازت تک نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ بالکل بات جو ہے وہ غلط ہے. اور انم شیخ کو اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہی جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا تھا، بلکہ انم شیخ کو آج ایکچولی ٹویٹ کرنا پڑا کہ جی اب یہ صنم جاوید کی گفتگو سن کے وہ لوگ جو مجھے گالیاں دے رہے تھے اب دیں صنم جاوید کو بھی گالیاں دیں بیٹھ کے. تو یہ تو خیر ہوتا ہے نا، ظاہری بات ہے، کیونکہ اب وہ وجہ کیا ہے، یہ جو اس لڑکی کا بیان ہے صنم جاوید کا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو پورا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دھچکا لگا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہماری جو کارکنوں کو، یہ مجھے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، میں نے آپ کو بتائی یہ بات پہلے بھی، کہ میں خود ایک دم جو ہے وہ شوق میں چلا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری جو لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے گئے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور مطلب اٹ واز ویری ہارفک، میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں نے اس وقت اس بات پہ یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اتنا بڑا الزام کس طرح لگا سکتے ہیں. اور بعد میں آپ یقین کیجئے کہ کل ایک آڈیو میرے پاس آئی، بلکہ اس کے اندر وہ مجھے نہیں پتا وہ خاتون کون تھی، لیکن اٹ واز این آڈیو میسج. وہ آج کل واٹس ایپ گروپس میں کافی چل رہا ہے، لیکن وہ میسج بڑا امپورٹنٹ تھا. اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات، ایک خاتون تھی وہ، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جن لڑکیوں کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی خواتین کو اریسٹ کیا گیا ہے، کارکنوں کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے، آپ نے باہر بیٹھے ہوئے زمان پاک کے اندر آپ نے یہ بیان دے دیا جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ان لڑکیوں نے کل کو باہر نہیں آنا، انہوں نے اس معاشرے میں نہیں رہنا. لوگ ان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے، کس طرح ان کے ساتھ ریاکٹ کریں گے. آپ نے کھڑے کھلوتے ان کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دی. مطلب ان کی بھی تو کوئی سوسائٹی میں کوئی جگہ ہے نا. آپ اتنی بڑی بات کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن خان صاحب نے ٹھوک دیا، کیونکہ خان صاحب کی تو عادت ہے بغیر ویریفیکیشن کے اینو بھی پہ ہو تو انو بھی پہ جو وہ پرواہ تو کرتے نہیں ہیں. تو ایک منٹ کے لیے ان لڑکیوں کی، میں ایک منٹ صرف آپ، بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ ایک منٹ کے لیے صرف یہ تصور کریں کہ صنم جاوید کے جو یہ والد ہیں ان کو پہلی دفعہ جب یہ انفارمیشن آئی ہوگی کہ جی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہماری کارکنوں کے ساتھ جو خاتون ہماری کارکن ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یار اس باپ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ کس کرم میں سے گزرا ہوگا، کس اس کی دماغی توازن کیا ہوگا اس کا کہ یار میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور آج جب ان کی بیٹی خود یہ منہ سے کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی یا تشدد ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کتنے دن کے بعد یہ جا کے چیز جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے. یار کو خدا کے لیے کسی کی تو عزت کو بخش دیا کریں. ویسے تو آپ کا پورا ایک ٹینیور ہے، مطلب آپ کے جو رہنما چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی کوئی صحافی جو آپ کی چمچا گیری نہیں کرتا، جو آپ کا لونڈا لپاڑا نہیں ہے، آپ تو اس کی مٹی پلیت کروا دیتے تھے. آپ نے جو اپنے سوشل میڈیا کے اندر وہ جو سارے رکھے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے خرانٹ، وہ انہی کاموں کے لیے تو رکھے ہوئے تھے.
اینو پائے ہو اونو پائے ہو اینو نہ چھڈی اور لت پھڑ لے, انہی کاموں کے لیے رکھے ہوئے تھے نا آپ نے. لیکن یار اپنی کارکنوں کو تو چھوڑ دیتے. کیا عزت رہ گئی آج اس لڑکی کے اس بیان کے بعد. اچھا پھر دوسری بات, آپ ذرا کہانی دیکھیں کیا ڈلتی ہے. ہم نے جا کے چیک کیا کہ یار یہ ان کی کارکن ہے, اس کا جو بیان ہے وہ فیس بک کے اوپر ہم نے دیکھا, پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج کے اوپر پورا بیان چلا, پورا بیان چلا. ٹویٹر کے اوپر دیکھا, ٹویٹر کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج کے اوپر پورا بیان چلایا گیا. ٹک ٹاک کے اوپر, اب ٹک ٹاک ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے نا وہ ٹک ٹاک سب سے ہائیسٹ ویوڈ ایپلیکیشن ہے, سب سے زیادہ ٹک ٹاک کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے سپین کی ویڈیوز جو ہیں لوگ آج کل زیادہ دیکھتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہانی کیا ڈالی ہے, ہم نے پکڑ لیا. سنم جاوید کا وہ پورشن جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا, وہ پورشن ہی کاٹ دیا بیچ میں سے. کاریگری دیکھیے آپ نے. اپنی کارکن ہے, اپنی کارکن ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ کوئی غیر نہیں ہے, یہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ نہیں ہے, اپنی کارکن ہے. لیکن چونکہ اس کا بیان عمران خان صاحب کی بات سے نہیں, کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا نا, خان صاحب نے کہہ دیا تو اب ہوئی ہے زیادتی, اب ہوئی ہے زیادتی, اب ہوا ہے تشدد. شہباز گل, میں اٹس اے ویری ویری پیتھیٹک تھنگ ٹو سے, میں لیکن مجھے اس لیے بتانا پڑے گا تاکہ آپ کو نا اس شخص کا ذرا مائنڈ سیٹ پتہ لگ سکے. شہباز گل صاحب جب اندر گئے تھے نا, اور اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ جی ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے, تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ اب یہ شخص باہر آ کے کہہ بھی دے گا نا, یہ اپنے منہ سے بھی کہہ دے گا کہ نہیں ہوئی. تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کہنا نہیں پتر ہن ہوئی ہے تیرے نال, ہوئی ہے تیرے نال, کیونکہ خان نے کہہ دیا ہوئی ہے تو ہوئی ہے. اب وہ بندہ بیچارہ, میں یہ وہی چیز ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا کہ بندہ اب اپنا دیواروں میں جا کے سر مارتا رہے اپنا جا کے کہ یار نہیں ہوا میرے ساتھ بھائی, ایسی کوئی بات نہیں. اگر نہیں ساڑھے لیڈر نے کہتا نا ہوئی ہے تو ہوئی ہے بس. اب وہ تو شہباز گل تھا نا, ٹھیک ہے یار, یہاں پہ ان لڑکیوں کا, ان خواتین کا کیا قصور ہے. اور یہی اسی سنم جاوید کے ساتھ عالیہ حمزہ بھی وہیں سے جا رہی ہیں, وہ بھی ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو آپ کی ایک ایم این اے رہی ہیں نا, پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے رہی ہیں, وہ بھی ایک فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. آپ صرف مجھے ایک منٹ کے لیے ذرا مجھے سمجھا دیجئے کہ ان کی فیملیز کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی جب وہ اس قسم کی باتیں آپ کی سنی ہوں گی انہوں نے کہ جی خان صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. کتنے غیر ذمہ دار شخص ہیں آپ, کتنے غیر ذمہ دار شخص ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد مطلب یہ کل کو یہ لڑکیاں اب جب جائیں گی اور عمران خان صاحب کا سامنا کریں گی تو خان صاحب سب سے پہلے یہ کیا سوال کریں گے, اچھا جی بتاؤ تمہارے ساتھ وہاں پہ کوئی زیادتی ہوئی تھی, کوئی تشدد ہوا تھا. اب آپ ان لڑکیوں کو کس طرح کنونس کریں گے, کیا سمجھائیں گے بیٹھ کے. یہ ہے, یہ اس قسم کی آپ کی یہ پالیٹکس ہے جو آج آپ کو یہاں تک لے آئی ہے. اور جب ہم آپ کو سمجھاتے رہے, ہم آپ کو 2 سال 2.5 سال 3 سال سے سمجھاتے رہے خان صاحب آپ کی پالیٹکس کرنے کا طریقہ غلط جا رہا ہے, یہ جس رستے پہ جا رہا ہے یہ غلط ہے, یہ تباہی کا رستہ ہے. نہیں سمجھ آتی تھی میری بات اس وقت. میں آپ کو انٹرویوز کے اندر کہتا تھا خان صاحب یہ ریکارڈنگز ہونا غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. منصور تمہیں نہیں پتا, یہ بالکل یہ میری سیکورٹی کے لیے ہو رہا ہے. ایپ آئی سیکورٹی تڑی ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے کارکن جو ہے وہ بیٹھ کے ریڈ لائن بناتے رہتے تھے, بیٹھ کے سارا دن ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے ہیش ٹیگ چلاتے رہے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. اور جب اس دن وہ بی بی سی کی لڑکی نے آپ سے پوچھا وہ جو ہوتے تھا کہ ریڈ لائن, انہوں نے کہا میں نے کہا, وہ تو انہوں نے کہا, ان سے پوچھو جا کے. 1 منٹ میں ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. آپ کے منہ سے اس وقت یہ بات نکلی تھی کہ بھائی اپنے کارکنوں کو یار یہ ریڈ لائن شیڈ لائن کہنا بند کرو, آئین اور قانون تمہاری ریڈ لائن ہے. یہ کہنا تھا نا اس وقت, یہ کہنا تھا کہ نہیں میں نہیں, آئین اور قانون تمہاری ریڈ لائن ہے, کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار تمہاری ریڈ لائن ہے, اس کو عبور نہیں کرنا تم نے. یہ کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار جو کراس ہوئی ہے نا, یہ جس لڑکے نے جس لڑکی نے بیٹھ کے وہ دیوار پھلانگی ہے, اس کے دماغ میں تقریریں آپ کی چل رہی تھی, اس کے دماغ میں بھاشن آپ کے چل رہے تھے بھائی. وہ باہر سے وہ مہاتیر کی تقریریں نہیں تھی, وہ نیلسن منڈیلا کی تقریریں نہیں تھی, وہ آپ کی عمران خان نیازی کی وہ تقریریں تھیں جناب, جو ان کو دیوار ٹپنے کے اوپر جنہوں نے مجبور کیا.
کہ نہیں جی ہوتے ہی انقلاب آئے گا تو این جی آئے